لقمان یا لقمان حکیم ایک عقل مند آدمی تھا جس کے نام پر قرآن کی 31ویں سورت کا نام سورت لقمان رکھا گیا۔ سورت لقمان کی 12ویں آیت کے مطابق لقمان کو خدا نے حکمت سے نوازا تھا۔ ہم نے لقمان کو حکمت دی اور کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے، ہر طرح کی تعریف کے لائق ہے۔ یہ واضح نہیں کہ وہ نبی تھے یا نہیں، البتہ وہ ایک بہت دانا آدمی تھے۔ بہت سی حکایات ان سے منسوب ہیں۔ ان کی حکمت میں مشہور ہے، اور اردو کی مشہور مثل ہے کہ وہم کی دوا تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں، یعنی ان کو حکمت کی معراج سمجھا جاتا ہے۔ حکیم لقمان اللہ سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کا ایمان بہت طاقتور تھا۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت عقل و فہم کو کہتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ حکمت معرفت اور اصابت فی الامور کا نام ہے، اور بعض کے نزدیک حکمت ایسی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں یہ رکھ دیتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مختلف اقوال ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو نیند کی حالت میں اچانک حکمت عطا فرمائی تھی۔ بہرحال نبوت کی طرح حکمت بھی ایک وہبی چیز ہے۔ کوئی شخص اپنی جدوجہد اور کسب سے حکمت حاصل نہیں کر سکتا، جس طرح کے بغیر خدا کے عطا کیے کوئی شخص اپنی کوششوں سے نبوت نہیں پا سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ نبوت کا درجہ حکمت کے مرتبے سے بہت اعلیٰ اور بلند تر ہے۔ لقمان عربی روایات میں جامع اور کئی رخی شخصیت کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، جیسے کہ قبل از اسلام کا لقمان، قرآنی لقمان اور افسانوی لقمان۔ آئیے باری باری ان روایات کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ قبل از اسلام کا لقمان۔ علماء یورپ حکیم لقمان اور حکیم ایسب کو ایک ہی شخصیت قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض محققین اور انسائکلوپیڈیا برٹانیکا لقمان اور ایسب کو ایک ایسی افسانوی شخصیت قرار دیتا ہے جس کا کوئی تاریخی وجود نہیں تھا، لیکن دور جاہلیت کی عربی شاعری میں حضرت لقمان کے ذکر اور صحیفہ لقمان کی قدیم عربوں میں موجودگی کی شہادت سے پتہ چلتا ہے کہ حکیم لقمان یا ایسب چاہے ایک ہی شخصیت ہوں یا نہ ہوں، مگر کوئی افسانوی شخصیت نہیں ہو سکتے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن میں ان کا ذکر موجود ہے۔ قدیم ترین یونانی ذرائع بشمول ارسطو بتاتے ہیں کہ ایسوپ تقریباً 620 قبل مسیح میں یونانی کالونی میسمبیریا میں پیدا ہوا تھا۔ رومن شاہی دور کے بعد کے کئی مصنفین بشمول فیڈرس کہتے ہیں کہ وہ فریگیا میں پیدا ہوا تھا۔ 3 صدی کے شاعر کالیماچس نے اسے ایسوپ آف سارڈیس کہا ہے، اور بعد کے مصنف میکسیمس آف ٹائر نے اسے لیڈیا کا بابا کہا ہے۔ اسے ایک حیرت انگیز بدصورت غلام کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو اپنی ہوشیاری سے آزادی حاصل کرتا ہے اور بادشاہوں اور شہری ریاستوں کا مشیر بن جاتا ہے۔ ارسطو اور ہیروڈوٹس بتاتا ہے کہ ایسوپ ساموس میں پہلے ایک غلام تھا جس کا پہلا مالک زانتس نام کا ایک آدمی تھا، اور پھر ایک آدمی جس کا نام آئیڈامون تھا اس کا مالک ہوا، جس نے آخرکار اسے آزاد کر دیا کیونکہ اس نے ایک امیر سامیان کے وکیل کے طور پر بحث کی تھی۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایسوپ لیڈیا کے بادشاہ کروزیس کی سفارتی مشن پر ڈیلفی آیا تھا، جہاں اس نے ڈیلفیوں کی توہین کی۔ اسے ہیکل کی چوری کے الزام میں موت کی سزا سنائی گئی، اور یہ کہ اسے ایک چٹان سے نیچے پھینک دیا گیا۔ اس مہلک واقعے سے پہلے ایسوپ کی ملاقات کورنتھ کے پرینڈر سے ہوئی، جہاں پلوٹارک نے اس کے ساتھ یونان کے 7 سیجز کے ساتھ کھانا کھایا اور اپنے دوست سولون کے پاس بیٹھا جس سے اس کی ملاقات سارڈس میں ہوئی تھی۔ اس نے ایتھنز کے غاصب حکمران پستراتوس کے زمانے میں عوام کی تعلیم و اصلاح کے لیے کنگ لاگ والی تمثیل لکھی تھی۔ لیڈیا کے بادشاہ کروزیس کے دربار میں ایسب کو بڑی مقبولیت حاصل تھی۔ بہرحال اس کی زندگی اور حالات سے قطع نظر لقمان یا ایسب کی وجہ شہرت حکایات یا تمثیلات کا وہ مجموعہ ہے جس کا زمانہ تصنیف 620 قبل مسیح ہے، اور جس میں جانوروں کے قصص، تمثیلات و حکایات جو حکیم لقمان سے منسوب کی جاتی ہیں شامل ہیں، جن کو اس نے اپنی زندگی میں سپرد قلم نہیں کیا تھا۔
وہ یہ حکایات تہواروں اور ضیافتوں کے مواقع پر اپنے سامعین کو محظوظ کرنے اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے سنایا کرتے تھے۔ یہ حکایات صدیوں تک زبانی طور پر آئندہ نسلوں کو منتقل ہوتی رہیں، یا پھر ان کو قدیم یونانی علماء زینوفون اور ارسطو نے اپنی تصانیف میں جگہ دی۔ تیسری صدی قبل از مسیح تک انہیں یکجا کتابی شکل میسر نہیں آئی تھی۔ یورپ میں یہ تمثیلات نشاط ثانیہ کے آغاز یعنی 14ویں صدی عیسوی میں پہنچی۔ پھر انہیں ایک بازنطینی عالم میکسیمس پلینوٹوس نے کتابی شکل میں جمع کیا۔ ان حکایات کا پہلا ایڈیشن 1513 میں شائع ہوا، جو زیادہ تر اسکولوں کے لیے تھا۔ 1697 عیسوی میں رچرڈ بینٹلے نے حکایات لقمان کے اصل اور قدیم ہونے پر تنقید شائع کی۔ اسی تنازع کو سوئفٹ نے اپنی کتاب کتابوں کی جنگ میں تنزیہ طور پر پیش کیا ہے۔ اب تک اس سب کی حکایات کا ترجمہ لاتعداد بار دنیا کی تقریباً ہر قابل ذکر زبان میں ہو چکا ہے۔ ان حکایات نے عالمی ادب پر گہرے اور انمٹ اثرات چھوڑے ہیں اور پوری انسانیت کو صدیوں سے متاثر کیا ہے۔ تیسری صدی قبل از مسیح میں دمیتریوس نے پہلی بار ایک مجموعہ کو حکایت لقمان کی شکل دی۔ لاطینی میں ان کا ایک قابل ذکر ترجمہ مقدونیہ کے ایک غلام فیدرس کے نام سے بھی منسوب ہے۔ تیسری صدی عیسوی میں ان میں سے کچھ کو بیبروس نے لاطینی میں نظم کیا اور بقایا کو چوتھی صدی عیسوی میں ایک اور رومی عالم ایویانوس نے لاطینی نثر میں منتقل کیا۔ ایسوپ کی حکایات کا 3/4 حصہ جانوروں، حیوانوں اور پرندوں کے حوالے سے کہانیاں بیان کرتا ہے۔ 1/4 کہانیاں انسانوں اور دیوتاؤں کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں۔ ان حکایات میں سے جو بزلہ سنجی کی بہترین مثال ہیں، ان کے عنوانات کچھ اس طرح سے ہیں: ایک بھیڑیا بھیڑ کی کھال میں، مینڈک اپنا بادشاہ چاہتے ہیں، ایک سبق احمقوں کے لیے وغیرہ شامل ہیں۔ افسانوں کا لقمان۔ عربی محاوروں کے مجموعوں میں دونوں کرداروں کو ملایا گیا ہے، جو قرآن اور قبل اسلام کی کہانیوں سے اخذ کیے گئے ہیں، جن سے لقمان کو مافوق الفطرت طاقت اور عمر ملتی ہے۔ عرب کے افسانوں کے مطابق لقمان قوم عاد میں سے تھا، جو جنوبی عرب میں الاحقاف میں رہتے تھے۔ کچھ علماء نے تجویز کیا ہے کہ عربی میں لقمان کی شکل کروٹن کے الکیمیون پر مبنی ہے۔ قرون وسطیٰ تک یورپ میں روایتی طور پر ایسوپ سے منسلک بہت سے قدیم افسانے لقمان کے ساتھ عربی ثقافت میں منسلک ہو گئے۔ قرآنی لقمان۔ مشہور عربی عالم ابن کثیر کے مطابق لقمان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ نوبیا، سوڈان یا ایتھوپیا سے تھے، یعنی لقمان ایک حبشی النسل غلام تھے۔ طیب سلمان ندوی نے اپنی تصنیف تاریخ ارض القرآن میں انہیں لقمان بن ارم میں قوم عاد سے بتایا ہے۔ یہ بہت نیک شخص تھے۔ ان کی حکیمانہ تمثیلات و حکایات کی بنا کر لوگ انہیں حکیم لقمان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان کے نام سے منسوب قرآن پاک میں ایک سورہ بھی ہے، جس میں ان کی نیکی اور دانائی کے اقوال ملتے ہیں۔ یہ واضح نہیں کہ وہ نبی تھے یا نہیں، البتہ وہ ایک بہت دانا آدمی تھے اور بہت سی حکایات ان سے منسوب ہیں۔ ان کی حکمت بھی مشہور ہے، اور اردو کی مشہور مثل ہے کہ وہم کی دوا تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں، یعنی ان کی حکمت کو معراج سمجھا جاتا ہے۔ محمد بن اسحاق صاحب مغازی نے ان کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: لقمان بن باعور بن باحور بن تارخ۔ یہ تارخ وہی ہیں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے والد ہیں، اور امام بیضاوی نے انہیں حضرت ایوب کا بھانجا بتایا ہے، اور بعض کا قول ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت لقمان نے 1000 برس کی عمر پائی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر ان سے علم سیکھا، اور حضرت داؤد کی بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے۔ مگر جب حضرت داؤد منصب نبوت پر فائز ہو گئے تو آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا۔ حضرت اکرمہ رمام شابی کے سوا جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ آپ نبی نہیں تھے، بلکہ آپ حکیم تھے، اور بنی اسرائیل کے نہایت ہی بلند مرتبہ صاحب ایمان اور بہت ہی نامور مرد صالح تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینہ کو حکمتوں کا خزینہ بنا دیا تھا۔ قرآن مجید میں ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔
حضرت لقمان عمر بھر لوگوں کو نصیحتیں فرماتے رہے۔ تفسیر فتح الرحمان میں ہے کہ آپ کی قبر مقام سرفند میں ہے جو رم اللہ کے قریب ہے، اور حضرت قتادہ کا قول ہے کہ آپ کی قبر رم اللہ میں مسجد اور بازار کے درمیان میں ہے، اور اس جگہ 70 انبیاء علیہ السلام بھی مدفون ہیں، جن کو آپ کے بعد یہودیوں نے بیت المقدس سے نکال دیا تھا، اور یہ لوگ بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر وفات پا گئے۔ آپ کی قبر پر ایک بلند نشان ہے، اور لوگ اس قبر کی زیارت کے لیے دور دور سے جایا کرتے ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو، جن کا نام انعام تھا، چند نصیحتیں فرمائی ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ لقمان میں ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی دوسری نصیحتیں آپ نے فرمائی ہیں جو تفاسیر کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ مشہور ہے کہ آپ درزی کا پیشہ کرتے تھے، اور بعض نے کہا کہ آپ بکریاں چراتے تھے۔ موطا امام مالک اور ابن جریر کے مطابق ایک مرتبہ آپ حکمت کی باتیں بیان کر رہے تھے کہ تو کسی نے کہا کہ کیا تم فلاں چرواہے نہیں ہو؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، میں یقیناً وہی چرواہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ حکمت کے اس مرتبہ پر کس طرح فائز ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ باتوں میں سچائی اور امانتوں کی ادائیگی اور بیکار باتوں سے پرہیز کرنے کی وجہ سے۔ بعض کتابوں کے مطابق حضرت لقمان سے منسوب 8 سنہری باتیں یہ ہیں: جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو، اپنے احسانوں کو بھلا دو اور دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ ان کی دانائی سے لبریز باتوں کی کچھ مثالیں یہ ہیں: اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر، اور زمین پر رکڑ کر مت چل، بے شک اللہ ہر متکبر اترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ اس دنیا میں ایسے کوشش کرو جیسے یہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور آخرت کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے کل مر جانا ہے۔ میں نے بولنے پر بارہا افسوس کیا ہے، مگر خاموش رہنے پر کبھی افسوس نہیں ہوا۔ اگر معدہ کھانے سے بھر جائے تو دماغ سو جاتا ہے، بے زبان و زائد جسمانی خدا کی بات و ریاضت سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ میں نے عقل بے وقوفوں سے سیکھی، جن افعال سے وہ گھاٹا اٹھاتے ہیں میں ان سے پرہیز کرتا ہوں۔ عہد شکنوں اور جھوٹوں پر کبھی اعتماد نہ کرو۔ آئیے اس ویڈیو کے اختتام پر ایک قصہ سنتے جائیں۔ معارف مثنوی نامی کتاب میں درج ہے کہ حکیم لقمان کے ایک امیر دوست نے کہیں سے تربوز منگوائے۔ وہ حکیم لقمان کو بہت پسند کرتا تھا، اس لیے اس نے حکیم لقمان کو بلایا اور تربوز کی کاشیں کھلانی شروع کر دیں۔ حکیم لقمان بڑے مزے سے وہ کھاتے رہے اور شکریہ ادا کرتے رہے۔ جب ایک حصہ تربوز رہ گیا تو اس امیر آدمی نے کہا کہ اب میں بھی تو کھا کر دیکھوں کہ یہ کتنا میٹھا ہے جو آپ بہت خوش ہو کر کھا رہے ہیں۔ جب اس نے تربوز کھایا تو وہ انتہائی کڑوا تھا اور کھانا تقریباً ناممکن تھا۔ اس نے حیرت سے پوچھا کہ اے لقمان، آپ یہ کیسے کھا رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے دوست، آپ کے ہاتھوں سے سینکڑوں اچھی چیزیں پائی ہیں جن کے شکرانہ سے میری کمر جھکی ہوئی ہے۔ مجھے شرم آئی کہ وہ ہاتھ جو مجھے بہت اچھی چیزیں عنایت کرتا تھا، اگر اس سے ایک دن کوئی کڑوی چیز ملے تو میں اس سے انکار کر دوں۔ اے دوست، اس بات کے لطف نے یہ تربوز کہ آپ کے ہاتھوں سے آیا ہے، اس نے اس کی کڑواہٹ کو مٹھاس میں بدل دیا ہے۔